بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے جب ابتدا میں دین اسلام کی تبلیغ کی تو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے ذریعے دین اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکنات میں سے ہے۔ اور آپ کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر بن خطاب جب فاروق بن کر آ گیا، محفل کفر و شرک پر ایک سناٹا چھا گیا۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمان پر منائی جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و دبدبہ سے شیطان بھی خائف تھا اور آپ کے راستے سے دور ہو جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان اس راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق محدث بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محدث ہونے کے متعلق صحاح ستہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قبل جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوئے ہیں، اور میری امت کا محدث بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام لانے کا واقعہ۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 27 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، دونوں یا ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے قبل آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے۔ ایک دن آپ اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس بات کی خبر دی۔ کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر حضرت خباب بن الارت موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم
لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کچھ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید کو سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن ارد جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلامات سنے تو نکل کر آئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی تھی کہ الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے مجھے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دارالارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دارالارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دارالارقم میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلو سے ہمیں آگاہ اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں ناظرین کا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔